الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صلوات عزیزان محترم اور بزرگان محترم، ہم سے پہلے شفقت عباس انقلابی صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑے فضائل آپ کے سامنے پیش کی، اور انشاءاللہ آپ خوب محظوظ ہوئے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کو بھی مد نظر رکھا ہوگا۔ ہم اسی کے آگے ایک اور مطلب پیش کریں گے تاکہ فضائل کے سلسلے کو جوڑ کر پھر اخلاقیات کی طرف آئیں۔ چنانچہ بنو عباس کے 5ویں خلفاء میں سے ہارون الرشید، ان کے دربار میں عام طور پر مناظرے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آج ایک مناظرہ ہوا، برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم تھے ابراہیم ابن خالد، ان کا ایک شیعہ عورت جو اصل میں تو کنیز تھی اور اس کا نام تھا حسنیہ کنیز کا ابراہیم ابن خالد سے ایک مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں حسنیہ کنیز نے ابراہیم ابن خالد سے پوچھا کہ اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بھی سن لیجئے، اور وہ منطق کا مقدمہ ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہوا کرتا ہے، بلکہ جتنے بھی بدیہیات ہیں ان سب کی بدیہیات پلٹتی ہے اجتماع نقیضین کی طرف، بدیہیات اولیہ میں سے، اور اولیات اول بھی جو ہے اسی پہلے والے قضیہ اور اسی کی طرف پلٹتا ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ سارے قضیے اسی سے ثابت ہوا کرتے ہیں، ورنہ کوئی مطلب ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ اجتماع نقیضین ہاں ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتے، دونوں محال ہے۔ ہاں اور نہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا، ایک آن میں ایک ہی چیز کے بنا ایک ہی زاویے سے ہر چیز جو ہے ہاں اور نہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اجتماع نقیضین محال۔ ایک چیز انسان بھی ہو انسان نہ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ سنیے گا کہ حسنیہ نے کیسے استدلال کیا۔ حسنیہ نے کہا اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ پیغمبر جب بستر بیماری پر تھے تو انہوں نے اپنا جانشین وصیت کے طور پر مقرر کیا یا نہیں؟ ابراہیم نے کہا نہیں، کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ حسنیہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اہل ثقیفہ اور اصحاب ثقیفہ نے ابو بکر کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کیا یا نہیں؟ کہاں جانشین مقرر کیا۔ کہا رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا، اصحاب ثقیفہ نے مقرر کیا، ہاں اور نہ دونوں جو ہے اجتماع ضدین ہیں۔ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے یا رسول اللہ خطا پر تھے یا اصحاب ثقیفہ خطا پر تھے؟ اگر جو ہے اب دونوں ہاں نہ میں سے دونوں کے دونوں صحیح تھے تو اجتماع نقیضین محال ہے کہ دونوں تو صحیح کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔
مقرر کرنا بھی صحیح ہو مقرر نہ کرنا بھی صحیح ہو، دونوں اجتماع نقیضین یہ محال ہے۔ اس لیے ابراہیم حالانکہ بہت بڑا عالم تھا، وہ حیران و پریشان مبہوت ہو گیا اس عورت کنیز کے سامنے، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دے۔ مبہوت ہو کے سوچنے لگا کہ اگر میں کہوں رسول اللہ غلطی پر تھے تو میں اسلام ہی سے خارج ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ غلطی پر تھے، اصحاب جو ہے ثقیفہ صحیح تھے تو میں اسلامی سے خارج ہو جاؤں گا۔ اور اگر کہوں کہ اصحاب ثقیفہ غلط تھے رسول اللہ صحیح تھے تو وہ حسنیہ کے بعد ثابت ہو جاتی۔ اور اگر کہوں کہ دونوں غلطیوں پر تھے تو اور بھی بدتر ہو جاتا، رسول اللہ بھی غلط ہو جائیں گے، اصحاب ثقیفہ بھی غلط ہو جائیں گے۔ اور اگر کہوں دونوں صحیح تھے تو اجتماع نقیضین عقلاً محال ہوتا، یہ عقل کی دنیا سے ہی خارج ہو جایا کرتا ہے۔ جائے تو کہاں جائے، ایسا مبہوت ہو کر کے رہ گیا، حیران و پریشان ہو۔ پورا مجمع جو ہے ابراہیم پر ہنسنے لگا کہ ایک چھوٹی سی کنیز کا اتنا سا جواب بھی نہیں دے سکا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ نے کسی کو جانشین مقرر کیا تھا اور علی کی ولایت ثابت ہو گئی۔ سلامت یہاں پر ہم جو کوئی مناظرہ پیش کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، تعصب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت بھی واقعا غور سے سنے اور حقیقت حال کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے سامنے حقیقت کھل کر کے آ جائے کہ حقیقت کیا تھی اور کیا حقیقت چھپا لی گئی ہے۔ اتنی بڑی حقیقت چھپا لی گئی جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ آج اتنی رسوا و ذلیل ہو رہی ہے، فقط اسی مقصد کی وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت کا دروازہ نہیں چھوڑتے تو کبھی اتنے رسوا و ذلیل نہ ہوتے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جب جو ہے تبلیغ کے مقصد کے لیے جانا ہے تو ہم زیادہ اخلاقیات اور کردار سازی پر زور دیتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اہل بیت کے فضائل بھی آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل نہیں پہنچتے تو اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ایسے الٹے سیدھے شبہات ڈال دیے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کر لوگ جانے لگتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے فضائل بھی جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ اہل بیت کے فضائل کے بعد اخلاقی تربیت کو بھی لایا جا سکے۔ اس لیے اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ پر جاری رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آقا انقلابی صاحب نے اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ پڑھ دیے، اس لیے جو آدھا حصہ رہ گیا وہ اب ہمارے حصے میں، اس لیے جو ہے ہم اسی حصے کے پیش نظر خالی ملانے کے لیے بات آپ کے سامنے حسنیہ کا مناظرہ پیش کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیسے والے سیٹھ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں، اور جب راستے میں نکلتے تو بڑی برائی کرنے کا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ پیسے موجود ہے، گاڑی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جو ہے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جب جو ہے مولانا صادق صاحب نے جو سانپ و بچھو دکھائی ہے نا، اس سانپ و بچھو سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ سانپ و بچھو کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، پھر جو رک جایا کرتے، اپنے نفس پر کنٹرول ہو جایا کرتے۔ تو سانپ و بچھو جو ہے نا بڑا کنٹرول کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے زیادہ جو ہے نا تربیت نفس جو ہے حاصل کرتے انہی چیزوں سے کہ آخرت کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ہے ستیاناسی ہو جائے اور جو بڑے مسائل سانپ و بچھو کے ساتھ ہو جائے نا ہمارے۔ اس لیے جو قبر کا عذاب ہے، دوسرے اور عذاب ہے، اس کو سن کر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کیا کرتا۔ اب طالب علم کے لیے تو ضروری ہے ابتدائی مرحلے میں کہ کم سے کم گناہ سے بچے، یعنی یہ گناہوں سے بچنے کا بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچتا رہے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سارے عمل کو انجام دیتا رہے۔ اس لیے پہلے مرحلے میں سب سے پہلے خود پر بھی کام کرنا ہے، عوام کے سامنے بھی یہ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ آج ایک آیت قرآنی پڑھی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ گروہ در گروہ آئیں گے۔ چھٹے امام سے راوی نے پوچھا کہ مولا یہ گروہ در گروہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا امر تو کن فیکون ہوتا ہے،
جیسے ہی امر کیا فوراً وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. یہ گروہ در گروہ، طبقے در طبقے، اور جو ہے ایک ایک جو ہے طبقہ ٹرن بائی ٹرن آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے نا؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گروہ کو میدان قیامت میں لایا جا رہا ہے. میدان قیامت قرآن کی آیت کے مطابق 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. خالی ایک دن کہ روز قیامت ایک گروہ کو لایا جا رہا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس گروہ کو لانے کے بعد، اس گروہ کو میدان قیامت میں لانے کے بعد چت لٹا دیا گیا. جس طرح کمر کے بل لٹایا تھا اس طرح لٹا دیا گیا. اور لٹانے کے بعد فرشتے پہاڑ مانند پتھر لا کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے، اور پہاڑ مانند پتھر ان کے سروں پر دے مارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہڈیاں چٹکتی ہیں، خون بہنے لگتا ہے، مغز بہہ جاتا ہے، اور پھر وہ چیخ و پکار کرتے ہیں. لیکن کوئی چیخ و پکار کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میدان و قیامت میں ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور پتھر پہاڑ مانند جو ٹنوں کا پتھر تھا دور جا کے گرتا ہے. فرشتے وہ پتھر لے کر آتے ہیں. اتنی دیر میں وہ سر جو چکنا چور ہو گیا تھا، خون بہ گیا تھا، مغز بہ گیا تھا، وہ پھر اللہ کی قدرت سے دوبارہ جوڑنا شروع ہوتا. جب تک کہ وہ فرشتے پتھر اٹھا کر کے لائیں تب تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے. پھر فرشتے اٹھا کر کے اپنی پوری طاقت سے اسے سر پر مارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سر چکنا چور ہوتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، مغز بہنے لگتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن کوئی کسی کی طرف توجہ دینے والا نہیں. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عرصہ اسی طریقے سے گزرے گا اور اسی عذاب کی کیفیت میں گزارے گا. راوی نے کہا مولا نے کہا راوی سے کہ تم نے پوچھا ہے کہ کیوں گروہ در گروہ آئیں گے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرا گروہ لایا جا رہا ہے، اور اس گروہ کو بھی آنے کے بعد لٹایا جاتا ہے، لیکن چت نہیں لٹایا جاتا، کروٹ کے بل لٹایا جاتا، یا دائیں طرف یا بائیں طرف. اور ایک کروٹ پر لٹانے کے بعد ایک کھولتا ہوا گرم سیسا اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے، اور گرم سیسا جب اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے اچھل کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف و اذیت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن فرشتے پکڑ کر رکھیں گے تاکہ جو ہے اس اذیت و تکلیف کو برداشت کرے، اور وہ اسے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید تکلیف بڑھ جائے. پھر جو ہے ان کا کروٹ بدلا جائے گا. اگر دائیں کان میں ڈالا ہے تو بائیں کان کے اندر پھر دوبارہ سیسا، کھولتا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور پھر یہ اچھل کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے پکڑ کر کے رکھیں گے تاکہ تکلیف کی شدت و حدت کو مزید برداشت کرے. کہا راوی تو نے پوچھا ہے کہ کیوں گروہ در گروہ لائے جا رہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا گروہ لایا جا رہا ہے، تیسرا گروہ آ رہا ہے کہ جس کو میدان قیامت میں لانے کے بعد اس کو ایک آگ کے چیمبر میں بند کر دیا گیا، جس کے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ، دائیں طرف بھی آگ اور بائیں طرف بھی آگ کی دیواریں کھڑی ہیں. چاروں طرف سے آگ کی دیواروں میں بند کر دیا گیا، اور آگ اتنی قریب ہے کہ اس کے جسم سے مس کر رہی، اور اس آگ کی وجہ سے اس کے سارے جسم کا گوشت و چربی پگھل کے گر رہی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اسی طریقے سے 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اس عذاب کو برداشت کرتا رہے گا. 50,000 سال تک اسی آگ کے چیمبر میں کھڑا ہوا برداشت کرتا رہے گا. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے گروہ کو لایا جا رہا کہ جن کے ہاتھوں میں لوہے کی اور آگ کی بنی ہوئی دوزخ کی کینچیاں، بڑی بڑی کینچیاں، اور لانے کے بعد ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کینچیوں سے اپنے ہی بدن کے گوشت کو کاٹیں، اور کاٹنے کے بعد لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ ملا کر کے لقمہ بنا کر کے اپنے منہ سے کھائیں. چنانچہ مجبور کر کر کے ان کو اپنا ہی گوشت اور لوہے کے ٹکڑے کھلائے جا رہے. پھر میں نے دیکھا 5واں گروہ، اور 5ویں گروہ کی حالت یہ ہے کہ سر سے پیر تک آگ کی دہکتی ہوئی سرخ زنجیر میں جکڑ دیا گیا.
جس طرح ممیز کو ریپنگ کر کے لپیٹ دیا گیا ہوتا اور سارا جسم جس طریقے سے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہوتا، اس طرح اس آگ کی دہکتی ہوئی زنجیر میں لپیٹ دیا گیا، اور اس حالت میں 50,000 سنہ 50,000 سال کا عرصہ سب کے سب گزاریں گے میدان قیامت میں۔ اس کے بعد بھی معلوم نہیں ہے کہ جہنم میں کتنا عرصہ ہمیں اپنے اعمال کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹے گروہ کو لایا جا رہا ہے، اس چھٹے گروہ کی حالت سب سے زیادہ بری ہے، اس لیے کہ میدان قیامت میں لانے کے بعد ایک مردہ کتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی ہے اور اس کے اندر کیڑے رینگ رہے۔ اس آنے والے سے کہا جائے گا اس مردہ کتے کے رینگتے ہوئے کیڑے اور بسانت والے جو ہے کتے کے گوشت کو توڑ توڑ کے کھاؤ۔ یہ بڑی جبری طریقے سے کھائے گا، لیکن یہ لقمہ اس کے گلے میں اٹکے گا اس کے زہریلے پن اور بدبو کی وجہ سے۔ جب یہ لقمہ اٹکے گا تو ایک مرتبہ قے کرے گا، جب قے کرے گا تو فرشتے مار مار کر اس کو مجبور کریں گے کہ جو قے تم نے اگلی اسی کو دوبارہ کھاؤ۔ پھر میں 7واں گروہ دیکھ رہا ہوں، اس کی حالت یہ ہے کہ ایک عرب میں جھاڑی ہوتی ہے ہاریزنٹل، جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے، 100 سے لے کر 150 کانٹے ایک جھاڑی کے اندر، صرف کانٹوں دار جھاڑی۔ وہ ایک اس آنے والے میدان قیامت میں شخص کے آنکھ میں، جو آنکھ انسان کا انتہائی نازک آرگن ہے، انتہائی نازک عضو ہے، اس میں زبردستی سے فرشتے گھسیڑیں گے اور گھسیڑنے کے بعد زبردستی سے کھینچ کر کے نکالیں گے۔ ایک دفعہ نہیں، کان 50,000 سنہ 50,000 سال کا عرصہ یہی عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ اور پھر میں ایک گروہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میدان قیامت میں لایا گیا اور ان کو چونٹی کی شکل بنا کر کے لے کر آیا گیا، اتنا چھوٹا بنایا گیا، انسان ہونے کے باوجود چونٹی بنا کر کے لایا گیا۔ جب چونٹو بنا کر کے لایا گیا تو اس وقت میدان قیامت میں ابتدا سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان پوری کائنات میں ہوں گے سب کو ایک ساتھ میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا۔ کتنا رش ہوگا، ساری انسانیت والی قوم ایک ساتھ جمع ہو جائے گی، اور وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی مانگ لی جائے۔ پوری کائنات کی دولت ایک طرف اور نیکی ایک طرف، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی انتہائی قیمت ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کو ڈر لگتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے چھوٹی سی نیکی آ کر کے میرا بھائی نہ مانگ لے، میرے ماں باپ نہ مانگ لے، میرے بیوی بچے نہ مانگ لے۔ ہر ایک ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں جب جو چونٹی بنا کر جو ہے میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا، تو یہ چونٹی جب میدان قیامت میں چل رہی ہوگی تو مختلف قسم کے مجمع آ کر اپنے پیروں تلے رون ڈالیں گے۔ محمد علی محمد صلوات۔ چنانچہ یہ چونٹی پیروں تلے کچل کچل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ کہیں سر جا رہا ہوگا، کہیں پیر جا رہے ہوں گے، کہیں ہاتھ جا رہا ہوگا، کہیں پیٹ جا رہا ہوگا، کہیں سینہ جا رہا ہوگا، اور چونٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو پروردگار عالم اپنی قدرت کے تحت اس چونٹی کو دوبارہ جوڑے گا، اور جوڑنے کے بعد پھر چونٹی بن جائے گی۔ دوسرا مجمع آئے گا اور مجمع آنے کے بعد اپنے پیروں تلے کچل ڈالے گا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیروں تلے چونٹی کچلی جا رہی، اس لیے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی اپنے بارے میں ہوش ہی نہیں ہوگا۔
اور یہی عمل کان 50,000 سنہ 50,000 سال تک چلتا رہے گا. کوئی اہمیت نہیں سکتے اور اپنی جبینوں کو بارگاہ الہی میں ٹکانے کے لیے تیار نہیں ہوا گا. پروردگار کہے گا اچھا تو اتنا غرور کرتا تھا کہ میری بارگاہ میں جبین کو ٹکانے سے جو ہے پرہیز کیا کرتا, آج میں تمہارا سر اتنا توڑوں گا کہ تمہاری ساری جو ہے غرور سے اسی طریقے سے نکال. چنانچہ دوسرا گروہ جس کو کروٹ کے بل لٹایا جائے گا اور لٹانے کے بعد دائیں کروٹ پر لٹایا گیا ہے تو اس وقت دائیں کروٹ میں کان میں کھولتا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اچھل کر بھاگنے کی کوشش کرے گا, حدت اور شدت کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کر کے فرشتے پکڑ کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے. پھر بائیں کان کے اندر اسی طرح کھولتا ہوا سیسا ڈالا جائے گا, بھاگنے کی کوشش کرے گا, پھر فرشتے پکڑ کر کے رکھیں گے اور 50,000 سال تک یہی عذاب برداشت کرتے رہے. یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں کان جیسی نعمت دی تھی. اپنے کان کو حلال کے بجائے مولا کا جملہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کم سے کم حق یہ بنتا ہے کہ اس کو حرام کے کام میں استعمال نہ کیا جائے. چنانچہ یہ کان کو جو اللہ نے نعمت دی تھی حلال کام کے بجائے حرام کام میں استعمال کرتا ہوگا, یعنی موسیقی سنتا ہوگا, گناہوں کے کام اس کان سے لیتا ہوگا, تو پروردگار عالم نے کہا اچھا میں نے تجھے جو دنیا میں یہ نعمت دی تھی تاکہ جو اس نعمت سے صحیح استفادہ کر, اس کے بجائے تو جو ہے گانے کے سننے میں استعمال کرتا, غلط کاموں میں استعمال کرتا تھا. آج میں تمہیں اسی غلط کام کا نتیجہ دوں گا. اس کے بعد تیسرا گروہ جو آئے گا میدان قیامت میں اور وہ آگ کے چیمبر میں بند کر دیا جائے گا. آگے بھی آگ کی دیوار, پیچھے بھی آگ کی دیوار, دائیں طرف بھی آگ کی دیوار, بائیں طرف بھی آگ کی دیوار, اور اس آگ کی دیوار میں کان 50,000 سنہ 50,000 سال تک یہ عذاب برداشت کرتا رہے. مولانا نے کہا یہ وہ عورتیں ہوں گی جو بے حجاب گھر سے باہر نکلا کریں. مولا نے جب یہ کہا, راوی نے پلٹ کر فوراً کا مولا اس چیمبر میں تو ہمیں آدمی بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کی روایت میں جو بیان کیا کہ اس میں آدمی کا تذکرہ بھی ہے. کہا ہاں اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلتے ہوئے دیکھتے تھے اور ان کو روک سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں روکا. اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ ساتھ ان مردوں کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو عورتوں کو دی جا رہی ہے. کیونکہ جو ہے بے حجابی پر اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں نہیں روکا, انہوں روک سکتے تھے اس کے باوجود کیوں نہیں روکا. چوتھا گروہ کہ جن کو میدان قیامت میں لایا جا رہا, جن کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی اور آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی کینچیاں اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر اتارتے ہیں, اور اتارنے کے بعد لوہے کے ٹکڑے کے برابر, لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ گوشت کے لقمے کو اپنے لقمے کے برابر بنا کر کے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھلایا جا رہا, زبردستی سے کھلایا جا رہا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں آ کر کے مومنین کی عزت کو نوچا کر دی, کبھی کسی کی غیبت کر دی, کبھی کسی پر تہمت لگا دی, کبھی کسی پر الزام لگا دیا, کبھی کسی کا استہزاء کر دیا, کبھی کسی مومن کا مذاق اڑا لیا. یہ نہیں سوچا کہ اس وقت میں مومن کی عزت کو نوچ رہا ہوں, روز قیامت میرے اوپر کیا بھگتنے والا, کیا گزرنے والا ہے. کہا اچھا تو دنیا میں اتنا جو ہے لوگوں کو بے وقوف سمجھتا تھا کہ مومنین کی عزت کو اتارا کرتا, آج تجھے اپنے جسم کا خود گوشت اپنے ہاتھ سے نوچ نوچ کر اتارنا ہوگا اور اپنے ہاتھ سے ہی گوشت کو کھانا ہوگا. پانچواں گروہ تو سر سے پیر تک لوہے کی دہکتی ہوئی جہنم کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا. کہ اگر اس لوہے کی زنجیر کا عالم دیکھا جائے کہ اگر اس ایک کڑے کو جو جہنم کی ایک آگ کا ایک کڑا ہوگا اگر دنیا کے اوپر سے گزار دیا جائے تو دنیا پگھل کر پانی بن جائے, اتنی سخت زنجیر وہ ایک انسان کو لپیٹ دی جائے تو انسان کا کیا عالم ہے. کان 50,000 سنہ اور 50,000 سال تک میدان قیامت میں اسی طریقے سے کھڑا رہے.
یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آ کر نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، شراب پیا کرتے تھے، اور شراب پینے کے ذریعے پورے جسم کے اندر مزہ لیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم کہے گا کہ اچھا دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کر کے پورے جسم کو مزہ دیا تھا، آج دہکتی ہوئی جہنم کی آگ اور زنجیر کے ذریعے سے پورے جسم کے مزے کے مقابل میں اس عذاب کو برداشت کرو جو سر سے پیر تک جو ہے تمہیں عذاب پہنچایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا گروہ کہ جس کے سامنے مرا ہوا بسانت والا کتا جس میں کیڑے رینگ رہے تھے، اور پھر اس کو فرشتے کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ جب کتا مرا ہوا اس کا لقمہ منہ میں جائے گا تو اس کی بدبو اور زہریلے پن کی سے لقمہ اٹکے گا، اور لقمہ قے کر کے جب نکالیں گے تو اس کے نتیجے میں فرشتے مار مار کر ان کو کہیں گے کہ اس لقمے کو جو اگلا ہے دوبارہ اپنے منہ میں لے جاؤ، کھاؤ۔ اس کے کھانے پر مجبور ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آ کر حلال روزی کما سکتے تھے لیکن اس کے باوجود حرام روزی کے پیچھے جاتے تھے، اور حرام روزی کے پیچھے جانے کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم جو ہے دنیا میں حلال روزی کما سکتے تھے، اس کے باوجود کتے جیسے حرام روزی کے پیچھے گئے۔ جب دنیا میں تم نے حرام روزی کھائی تو آج قیامت کے میدان میں بھی کتے کے حرام روزی کو کھاؤ۔ اور پھر ساتواں گروہ کہ جس میں کانٹے دار جھاڑی آنکھ کے اندر ڈالی جائے گی اور زبردستی سے گھسیڑ کر نکالی جائے گی۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ ایک دفعہ نہیں 50,000 سال تک مسلسل یہی عمل جاری رہے۔ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو اللہ نے بہترین نعمت آنکھ جیسی دی تھی تاکہ اس آنکھ سے صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا استفادہ کر، لیکن آنکھ کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے نامحرم عورتوں اور مردوں کو دیکھا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرام کے راستے میں استعمال کرے۔ پروردگار عالم کہے گا کہ اچھا وہ آنکھ جو میں نے تجھے نعمت کے طور پر دی تھی اس کو تو نے میرے ہی خلاف استعمال کیا، آج جو ہے اس کے بدلے میں 150 سوئی کے برابر انسان کی آنکھ میں چبھے گی۔ ایک سوئی چب جائے تو کیا حالت ہوگی، 150 سوئی انسان کی آنکھ میں ایک ساتھ چب جائے، اور پھر روز قیامت تک یہی عمل ہوتا رہے 50,000 سال تک، انسان کی کیا کیفیت ہے۔ اور 8واں گروہ کہ جس کو چونٹی کی شکل بنا کر کے لایا جائے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں آ کر بڑا غرور کیا کرتے، بڑا تکبر کیا کرتے، بڑی نخوت کیا کرتے، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتے۔ بھائی نے آ کر سلام کر لیا تو سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہیں گے کہ میرے سامنے کوئی کیا بیچتا ہے، چنانچہ سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پروردگار عالم کہے گا اچھا تمہیں اتنا غرور تھا، آج میں تمہیں اتنا چھوٹا بنا کر لاؤں گا، ایسا چوٹی بنا کر لاؤں، اتنا ذلیل و حقیر کر کے بنا کر کے لے کر آؤں گا، اور پھر وہ لوگوں کے پیروں تلے رون رون کر کے کچلا جاؤ۔ تم اتنا غرور کیا کرتے، ہماری ہی دی ہوئی دولت سے اتنا غرور کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آج اتنا تمہیں ذلیل کروں گا، اتنا رسوا کروں گا، ایک چونٹی کی شکل کے ساتھ ساتھ میدان قیامت میں ہر ایک کے پیر کے تلے رون رون کے کچل کچل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تم نے دنیا میں کسی کو کچھ نہیں سمجھا، آج میدان قیامت میں تمہیں کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، جیسا کیا تھا ایسا ہی بدلہ تمہیں نصیب ہو رہا۔ تو عزیزو، میدان قیامت اور اس کے بعد کی منزلیں بڑی سخت منزلیں، اس لیے اپنے لیے بھی روحی لحاظ سے تیاری کرنا اور ماہ رمضان میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ جس سے روح کی پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ یہ سب سے اہم ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ انسان کے اندر روحی تطہیر کا پیغام دیا جائے، فضائل اہل بیت بیان کیے جائے، ضرور بیان کی جائے تاکہ دشمنوں کے شبہات اثر نہ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ پاکیزگی نفس پر بھی اتنا ہی زیادہ زور دے، آدھا حصہ فضائل اہل بیت پر، آدھا حصہ تطہیر نفس کے اوپر، تاکہ حقیقی روح اسلام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس کے ذریعے سے فضائل اہل بیت میں بھی ایسے کرشمے، ایسے واقعات، ایسی کرامات ذکر کرے
جس میں اخلاقیات کا پہلو موجود ہو، جس کے نتیجے میں لوگ خالی واہ واہ کے اندر نہ لگ جائے، عملی میدان میں بھی اہل بیت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، خود بھی چلنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی چلانا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہی کہ لوگوں کو سانپ بچھو سے ڈرایا جائے، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے اور ہے بھی ایسا ہی۔ یہی انسان کی پاکیزگی کا سب سے زبردست ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی طہارت نفس اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، حاضرین محفل کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ایسی نسل عطا فرما کہ روز قیامت تک نسلاً بعد نسل امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنئی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فاتحہ کی التماس کی گئی سید کاشف رضا نقوی صاحب۔ میں تمام مسئلات کا اور اپنے تمام حیدر سے اپنی پوری مدد نکالنے کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام آیت اللہ آغا علی ناصر مہری صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنے بہترین علم سے استفادہ پہنچایا، اور مولانا حجت الاسلام شفقت عباس انقلابی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ شکر گزار ہوں، پروردگار آپ سب کو سلامت اور صحیح سلام کریں۔ آواز بلند سلامات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلهي عظما وبرحا الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآله
الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب سر منك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين